اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے۔ پچھلی صورتوں میں حزب اللہ کی تشکیل، اس کے سیاسی اور معاشی اقدامات، اس کے داخلی نظام کی حفاظت اور دفاعی اور جنگی حکمت عملی کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر پچھلی صورت میں غلبہ دین کے مقصد کے لیے ایک منظم جماعت بندی جو دین کے غالب کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت واضح کی گئی تھی۔ اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کا ایک مکمل پیکج ہے۔ اس میں صرف قتال یا صرف راز کی حفاظت یا صرف حشر برپا کرنا وغیرہ اکیلے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری جماعت ایک مکمل پروگرام کے ساتھ ہے، جس میں تلاوت قرآن حکیم کے بعد شریعت، طریقت اور سیاست نہایت عقل مندی اور جامعیت کے ساتھ نہ صرف امیین پر نافذ کی گئی ہے، بلکہ اقوام عالم جو بھی ان کے ساتھ ملتی جائیں گی ان کے لیے ایک مکمل پروگرام ہے۔ یہ صورت بھی مسبحات میں سے ہے، یعنی جن صورتوں کا آغاز اللہ کی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے زیادہ بہتر ہے، خیر من 1000 آیات، اور وہ آیت یہاں اس صورت میں بیان کی گئی ہے جس میں ان چاروں چیزوں کا ذکر ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے بعد تعلیم کتاب، تزکیہ اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور سیاست۔ اس صورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح و تحمید سے کیا جا رہا ہے،
کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ اپنے محفوظہ فرائض پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے رہی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین، نباتات و حیوانات، معدنیات، جس جس کے ذمے جو کام ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہر چیز تسبیح و تحمید میں ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا ہے اور انسانی اجتماعیت کا جو مقصد ہے وہ بھی بعینی ہی اسی طرح پورا ہونا چاہیے جیسے ہر چیز اللہ کی طرف سے محفوظہ ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی ہے۔ اب مسلمان جماعت کی تشکیل کے لیے مقصد واضح کر دیا گیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جماعت بندی، صف بندی کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ تمہارا ہدف ہے، تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح پورا کرو۔ کائنات کی جب تمام چیزیں اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہیں تو اللہ کی ان صفات کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے جو غلبہ دین کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ اس کے بغیر دین کا غلبہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا وصف بیان کیا کہ الملک، کہ وہ شہنشاہ مطلق اور حکمران ہے۔ اللہ کی حکمرانی کے نظام کو، سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے تمہیں انقلابی جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، خود ساختہ خداؤں کا انکار کر کے، اور جو بادشاہت کے سزاوار نہیں ہیں ان کی حکمرانی تسلیم کرنے کے بجائے اس ذات باری تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے تم بھی اس کے ساتھ جڑو۔ پیچھے سورۃ الحشر میں اول الحشر کا جو دائرہ کار آیا تھا، مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا، معاشی اقدامات تجویز کیے گئے تھے، یہ اسی شہنشاہ مطلق کی طرف سے تھے۔ تو سیاسی اقدامات کی انتہا تمہارے پیش نظر یہ ہو کہ دنیا بھر میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حکمرانی قائم کرنی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ کا عمل ہونا ہے۔ اللہ کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ دوسرا وصف بیان کیا ہے اسماء الحسنہ میں سے القدوس، کہ وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، پاک ذات ہے۔ پاک ذات سے تعلق قائم کرنا ہے تو تزکیہ لازمی اور ضروری ہے، اس لیے آگے 4 باتیں بیان کی ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان چاروں کی مناسبت سے 4 اوصاف لائے ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے 4 کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے جو الملک ہے، حکمران ہے، اس نے فرمان شرعی جاری کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کے عنوان سے۔ یہ تمام صورتیں اللہ کا جاری کردہ آرڈیننس ہیں، یہ خطوط ہیں۔ شاہ صاحب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں، فرمان شاہی جاری ہوتا ہے، تو یہ صورتیں اللہ کی جانب سے انسانیت کے نام خطوط ہیں، احکامات اور ہدایات ان میں بیان کی گئی ہیں۔ تو الملک کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ فرمان شاہی جاری کرے، اور جو فرامین لوگوں کے نام جاری کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجمع عام میں اسے پڑھ کر سنایا جائے کہ یہ حکم سرکار کی طرف سے آیا ہے، اس کے مطابق تمام لوگ کام کریں گے۔ اس لیے
تلاوت قرآن حکیم یتلو علیہم آیاتہ، یہ دراصل اس لیے ضروری ہے کہ شہنشاہ مطلق کی طرف سے یہ خطوط انسانیت کے نام آئے ہیں، تو انسانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ احکامات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، بلکہ خود لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کریں، وہ خطوط پڑھیں اللہ کے کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ حضرت سندھی نے یہاں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ تلاوت سمجھ کر پڑھنے کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ خط میں لکھا کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ تو ہو، آپ فرمان شاہی پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی اندھی بہری قوم تو ہے نہیں کہ اس کو اول میں تو احکامات بتلائے ہی نہیں جاتے۔ آمریت کے ماحول میں بادشاہ جو فرمان جاری کرتا ہے، عام لوگوں کو اس کی اطلاع اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کو پھنسانا ہے۔ وہ جب قانون کا انہیں پتہ نہیں ہوتا اور قانون شکنی کرتے ہیں حکمرانوں کے خیال کے مطابق، تو وہ ان سے وصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں، وصولیات میں شروع ہو جاتے ہیں، مال و دولت۔ لیکن جو صحیح ریاستیں ہیں وہ جو قانون بیان کریں اس کا مشتہر ہونا بڑا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا قانون نیا نافذ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ خود بھی پڑھیں اور انہیں پڑھ کر سرکاری طور پر سنایا بھی جائے۔ تو الملک ہے، اور اس کے بعد فرمایا القدوس، وہ پاک ہے۔ اللہ کی قدوسیت تقاضا کرتی ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا جائے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، آپ کے خلفاء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو بھی پاک بنائیں، ناپاکی کی حالت سے نکالیں، گناہوں کی دلدل سے انہیں کھینچیں۔ اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تزکیے کی فکر کریں، اپنے قلب کی حالت کو بدلیں، اپنے دل و دماغ کو درست راستے پر لگائیں، عقل، قلب اور نفس تینوں کو سیکل کریں۔ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ذمہ داری عائد کی ہے۔ عوام کی ذمہ داری بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو سرکاری اہلکار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یزکیہم کا کام کرے، تزکیہ کا کام کرے۔ تو القدوس کا اللہ کا یہ وصف تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تزکیہ قلوب کا نظم و نسق قائم کیا جائے۔ پھر فرمایا العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ العزیز کی صفت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یعلمہم الکتابہ، طاقتور کا کام زبردست وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو پوری تعلیم و تربیت دے۔ طاقت محض ڈنڈے کے طور پر نہیں ہوتی، انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ طاقت کا اظہار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو درست طور پر سمجھائیں، اس کے احکامات، اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم کا بنیادی مقصد نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے۔ تو طاقتور کی طاقت کا اظہار تو یہ ہوگا کہ وہ کتنے لوگوں کو اس نے تربیت دے کر، تعلیم دے کر، پستی کی حالت سے نکال کر عزت اور طاقت کے مقام تک پہنچایا ہے۔ العزیز کا مطلب ہی انسانوں کو عزت دینا ہے، اور عزت طاقت سے آتی ہے۔ جو کمزور لوگ پڑے ہوئے ہیں انہیں عزت کی طرف لے جانا، پستی سے نکال کر طاقتور بنانا۔ تو طاقتور کا کام ہے کہ لوگوں کو طاقتور بنائے، نہ یہ کہ لوگوں کے اوپر اپنی طاقت مسلط کرے، ان کے حقوق چھینے۔ عزیز کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے مرضی کرے، اندھی طاقت استعمال کرے۔ نہیں، طاقتور کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کر عزت والا بنائے، عزت حاصل کرنے کی تعلیم و تربیت دے۔ تو تیسری ذمہ داری تعلیم کتاب کی ہے، یعلمہم الکتابہ۔ اور جو اللہ کی طرف سے نمائندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جنہوں نے اس پیغام کی منادی کی ہے، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ لوگوں کو کتاب سمجھائیں اور عزت کا راستہ دکھائیں، پستی سے نکل کر طاقتور ہونے کا راستہ دکھائیں۔ چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت سے وہ لوگ جو کل تک بکریاں چرا رہے تھے وہ لاکھوں میل رقبے پر حکمرانی کر رہے ہیں، عزیز بنے ہوئے ہیں، کتاب کی تعلیم سے عزت حاصل کی ہے۔ اور چوتھا وصف بیان کیا الحکیم، کہ اللہ حکمت والا ہے، حکیم۔ اب اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام کام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حکمت اور عقل مندی کے طور پر سمجھائے جائیں۔ حضرت شیخ الہند نے حکمت کا ترجمہ کیا عقل مندی، عقل سکھانا۔ عقل و شعور کی معراج یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسا سیاسی نظم و نسق اور نظام قائم کیا جائے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کی عقلی اور عملی ضروریات پوری کرے۔ عقل مند کا کام ہے کہ وہ عقلی اور عملی ضروریات انسانیت کی ہیں انہیں پورا کرے، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، محض العزیز کی طاقت، عزت کی طاقت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ طاقتور اپنی طاقت کا استعمال حکمت سے کرے، نظم و ضبط، ڈسپلن قائم کر کے، تنظیم پیدا کر کے، اجتماعیت قائم کر کے، اور ایسے طریقۂ کار کے مطابق کہ کم سے کم جانی نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ عقل مندی اور حکمت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے گرد و پیش کے حقائق درست تناظر میں سمجھے جائیں اور پھر اس کے مطابق درست فیصلے کیے جائیں۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقائق کو ملحوظ خاطر رکھا کہ مقصد کیا ہے، عقل مندی سے کام کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ موت پر بیعت ہو گئی ہے اور یہ ساری جماعت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے تو اب ان کو بھڑا دو اور جانی نقصان ہو اور پھر حرم میں لڑائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر خفیہ تیاری کی کہ مکے والوں کو علم نہ ہو، اگر علم ہوا تو وہ بھی فوجی تیاری کریں گے، وہ بھی جنگ کی تیاری کریں گے، اور اگر انہوں نے ایک دفعہ تیاری کر لی تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں طرف قریشی ہیں تو مکہ کے اندر خون بہے گا، بہت زیادہ نقصان ہوگا، جانی نقصان۔ اس لیے حضور کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مقصد انسانوں کا قتل کرنا نہیں ہے، مقصد تو اس مرکز امن کو زیادہ امن والا اور پائیدار اور مضبوط بنانا ہے، اور ابراہیمی تحریک کو یہاں پر صاف ستھرے اور صحیح انداز میں غالب کرنا ہے۔ اس میں جو ملاوٹیں اور شرک و کفر داخل کر دیا ہے اسے دور کرنا ہے۔ کوئی بندے مارنا تو مقصد نہیں ہے کہ ضرور یہ مکے کی سارے طاقتور لوگ قتل کر دیے جائیں۔ اسی لیے حاطب بن ابی بلتع نے جب راز انہیں بتانے کے لیے خط لکھا تو بڑی سخت وعید کے ساتھ منع کر دیا گیا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ جی یہ بات واضح کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ گو وہ تمہارے دشمن ہیں، بغض و عداوت ہے، تو عسى اللہ ان يجعل بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے قریبی وقت ہو کہ تمہارے درمیان ایسی گہری محبت ہو جائے کہ پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھو۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے تو عمر فاروق نے کہا کہ یاد رکھ اس لمحے سے پہلے تو میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین آدمی تھا، اور اب تو میرے لیے محبوب ترین ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، دین قبول کر لیا۔ تو وہی بغض و عداوت محبت میں بدل گئی۔ تو مقصد مارنا نہیں ہے، مقصد انسانوں کو ساتھ جوڑنا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی اگر شرائط صلح نہ مانی جاتی تو حرم کی حرمت پامال ہوتی، لڑائی ہوتی، اور لڑائی اور قتل و غارت گری، ضد بازی پیدا ہوتی، اور مکے والوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملتا۔ مقصد تو ان کو دعوت دے کر ادھر لانا ہے، محض انتقام لینا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ سیاسی حکمت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بلکہ واپسی کے راستے میں
جب اللہ کی آیات نازل ہوئیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو عمر فاروق کو بلایا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں دور چلا گیا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں میرے خلاف کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، تو جب مجھے بلایا تو میں دل میں سوچتا رہا کہ ضرور میرے خلاف کوئی آیت آئی ہوگی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے بڑے مسرت انگیز انداز میں فرمایا کہ تم کہہ رہے تھے، تو یہ دیکھو اللہ نے اس کے فتح مبین قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور پھر فرمایا عمر تمہارے حکمت عملی پر عمل کرتے تو کتنے بندوں کا نقصان ہوتا جی، اور ہم نے جو تمہیں بات بتائی اس کے نتیجے میں اللہ نے فتح مبین کا اعلان کر دیا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن ابی نے جب غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کی، جس کا اگلی صورت میں تذکرہ آ رہا ہے کہ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دی کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے۔ عمر فاروق نے سنا، عمر فاروق نے کہا اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ توہین اور تذلیل کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ آ گئے، انہوں نے کہا آپ کو گردن چاہیے میرے باپ کی تو میں خود اتار کر دے دیتا ہوں آپ کو، کسی دوسرے کے بارے میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ میرے باپ کو قتل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھوں اور میں اسے قتل کر بیٹھوں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں، اس لیے میں خود قتل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے ہمارا۔ اب اس کے فوراً بعد عمر فاروق تو پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ اس نے اتنی بڑی بات کہی ہے اور اس کو قتل کرنے سے حضور نے روک دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے لعن طعن، بلکہ اس کے اپنے لوگوں نے لعن طعن کرنی شروع کی کہ ایک تو حضور کے خلاف بات کی اور پھر کیا ہے، اب کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہی، تو اپنی بات پر جمے کیوں نہیں رہے؟ اس نے صفائی پیش کی عبداللہ ابن ابی کہ میں نے نہیں کہی۔ تو وہ کچھ دنوں بعد ایسا بدنام ہوا کہ مدینے میں اس کے اپنے ساتھی اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اس کی منافقت اور نفاق کھل کر آ گیا سامنے اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی عبداللہ ابن ابی کے خلاف۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلا کر کہا کہ عمر اگر اس کو قتل کر دیتا تو اس دن وہ زیادہ بہتر تھا، یا یہ جو ہم نے حکمت عملی سے اس کا سیاسی قتل کر دیا کہ قتل کیا جاتا تو ہیرو بن جاتا جی۔ لوگ کہتے جی کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو قتل کروا دیتے ہیں جی۔ تو اب اس کا سیاست زندہ ہے، لیکن اب یہ اپنے لوگوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، تو کتنا بڑا سیاسی قتل کیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکمت آمیز باتیں سمجھائیں۔ یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی باتیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا کر بتلایا کہ حکمت اور عقل مندی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ دشمن کو موقع دے کر خود اپنے اوپر نقصان کر لینا، بظاہر تو آپ نے العزیز کی حیثیت سے طاقت کا استعمال کر لیا، لیکن طاقت کے استعمال کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ تو 4 اوصاف اس صورت کے شروع میں اللہ کے بیان کیے، 4 اسماء الحسنی بیان کیے، اور اس کی بنیاد پر فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بعث فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں رسول بھیجا، رسولا منہم، اور انہی میں سے بھیجا، اور اس کے لیے لقب بنا لیا النبی الامی، نبی امی کو امیین کی طرف بھیجا۔ یہ ان پڑھ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل نہ عقل نہ شعور نہ کوئی فہم نہ سمجھ، امی کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے۔ امی کا مطلب یہ کہ رسمی جو تعلیم قیصر و کسریٰ کے ہاں دی جا رہی تھی، رسمی لکھنے پڑھنے کا جو عمل ہے وہ وہاں پر زیادہ نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، عمر فاروق کو، ابو بکر صدیق کو، تمام کو
حساب و کتاب اور باقی معاملات کرنے کی بہت بڑی اونچے درجے کی صلاحیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتابت صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب صلح کے تمام معاملات طے پا گئے، شرائط طے ہو گئیں، زبانی کلامی مذاکرات مکمل ہو گئے، اب جب تحریر لکھنے کا وقت آیا تو میں گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی جو جملے ان کے ہیں کہ ایسی ذلت والی ہم صلح کیوں کریں۔ تو لکھنے کا باقاعدہ عمل ہوا اور تحریر لکھنے کے لیے بھی باقاعدہ بحث ہوئی کہ لکھا کیسے جائے گا۔ تو کتابت لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن عام لوگوں کے اندر، جن لوگوں میں وہ رسمی سرکاری تعلیم جس میں ایسا لکھنا کہ کاغذات کا پلندہ تو اتنا بنا دیا جائے، کام کی بات کچھ بھی نہ ہو، صرف کاغذوں کا پیٹ بھرا جائے، وہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ مطلب ہے امی کا۔ اور ایسی چرب زبانی بھی کہ سرکاری زبان میں نعرے تو بڑے بڑے لگائے جائیں جی، لیکن عمل شمل کچھ نہ کرنا ہو۔ عربوں میں خطیب بھی بہت اونچے درجے کے تھے اور شاعر بھی بہت اونچے درجے کے تھے۔ مکہ میں حج کے موسم میں لوگ اپنی شاعری کرتے تھے تو منتخب جو کسی بھی حج کے موقع پہ انعام پانے والا نمبر اول قصیدہ ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا، جن کو السبع المعلقات کہا جاتا ہے، 7 معلقہ۔ وہی ہے جو مدارس میں نصاب میں 7 ایسے قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، کسی نے نقل کر کے ایک کتاب بنا دی، تو وہ کتاب عربی ادب کی شاہکار ہے۔ تو بولنے میں، خطابت میں، شاعری میں، لکھنے پڑھنے میں، ہر چیز میں اعلیٰ ترین درجے کے تھے۔ ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں آتا تھا جی، ان پڑھ کا مطلب وہ جو سازشی پڑھنا ہے، سازشی لکھنا ہے کہ صرف سرکار کے کاغذات پورے کیے جائیں اور سرکار کا پیٹ بھر لیا جائے، باتوں اور گفتگو سے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا جائے، وہ ان بیچاروں کو نہیں آتا تھا۔ سادہ مزاج تھے، بہادر تھے، دلیر تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات واضح کی جائے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ کتاب کہیں اور سے نقل کر کے نہیں لائے، کیونکہ جتنے بھی سرکاری امور ہوتے ہیں وہ سارے نقلچی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو شروع سے لے کر اب تک کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ انڈیا نے کیا قانون بنایا، امریکہ نے کیا قانون بنایا، برطانیہ نے کیا قانون بنایا، فیٹف نے ہمیں کیا کہا، وہ پکڑو اور چھاپ کر پارلیمنٹ میں پیش کر دو۔ تو یہ امکان ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب مقدس نعوذ باللہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے مل گئی ہو، کوئی ایرانیوں سے، کوئی قیصر و کسریٰ سے، کوئی ادھر ادھر سے کسی ساحر کی بات اور شاعر کی بات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ وہ پڑھ کر سنا دی ہو ہم نے۔ اس لیے آپ کو یہ ایسا نقل کرنا نہیں آتا تھا، ایسی تحریر لکھنی نہیں آتی تھی، نہ اس طرح کا سرکار کا پیٹ بھرنے کا طریقہ آتا تھا۔ وہ النبی الامی تھے، اس لیے قرآن حکیم اللہ کی کتاب خالصتاً نبی کے قلب پر ایسے طریقے سے نازل ہوئی کہ کسی قسم کی کوئی آمیزش یا آویزش نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پیغام دیا گیا ویسے آپ نے انسانیت کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ تو انہی میں ایک رسول بھیجے، ان کے ذمے 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ شہنشاہ مطلق کے احکامات، اس کی آیات ان پر پڑھ کر سنائیں، تلاوت کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اگر بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا تھا تو جبرائیل نے جو پڑھایا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کیسے لیا؟ تو یہ نہ پڑھنے کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بھائی جبرائیل نے سکھایا، نبی نے پڑھا، اور نبی سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کی صفت قدوس کا تقاضا ہے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کی روحوں کو پاکیزہ بنائے، ان کے اوپر جو ظلمت اور ناانصافی کے اثرات موجود ہیں، گناہوں کے اثرات موجود ہیں، انہیں دور کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر العزیز کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں کتاب سمجھائی جائے، اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کی بنیاد پر جو نظم مملکت قائم ہونا ہے، اس کے طریقے تعلیم، ہر چیز ان کو سکھائے، شریعت سکھائے۔ شرعی وہ قانون ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ یہ احکامات ہیں ملکی نظم و نسق کے لیے، یہ قوانین اور ضابطے ہیں،
خرید و فروخت ایسے کرنی ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، ہاں جی لین دین ایسے کرنا ہے، خلافت کا نظام ایسے قائم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اور والحکمت، اور ان کو سیاست سکھائیں، عقل مندی اور شعور کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان کو سمجھائیں۔ 4 کام ان کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی آئین اور قانون تھا، یہ جو امیین ہیں، کوئی دستور اور قانون نافذ نہیں تھا، کوئی فرمان شاہی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آیا، ہاں جی اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یہاں نہیں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، نہ ان کے پاس کتاب تھی، نہ پڑھنے لکھنے کا اس طرح کا کوئی سیاسی معاشی نظم و نسق تھا، نہ دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ انہیں یہ 4 چیزیں سکھائیں، اور صرف انہی کو نہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان امیین کے بعد جتنے آخرین ہیں، چاہے ایرانی ہوں، تورانی ہوں، شامی ہوں، افریقی ہوں، یورپین ہوں، ایشیائی ہوں، ہندوستانی ہوں، چینی ہوں، قیامت تک جتنے بھی آخرین ہیں، یعنی یہ نبی صرف الامیین ہی کے لیے نہیں آئے بلکہ تمام آخرین کے لیے بھی آئے۔ امیین پر اس کا عطف ہے، بعث فی الامیین و بعث فی الآخرین، آخرین میں بھی ہم نے کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث کیا ہے، ان میں سے وہ امیین تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ پورے عربوں نے وہاں منہم کا لفظ نہیں فرمایا، وہاں تو رسولا منہم کہا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا فی الامیین میں، اور امیین سارے کے سارے عرب اپنا قومی دین بنا لیں گے اس دین اسلام کو، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے ان 4 کاموں کے نتیجے میں۔ لیکن عربوں کے بعد جتنے بھی اگلے باقی اقوام ہیں تو وہ آخرین منہم، ان میں سے جو وہ لوگ لما یلحقوا بہم، جب وہ ان امیین کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، یعنی ان کی طرح کا ایمان لائیں گے، آمنو کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ امیین کی جماعت ایمان لائی ہے، ویسے ایمان لاؤ، تو دنیا بھر کی باقی اقوام کے جتنے لوگ ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، ان کے دامن سے تعلق کر لیں گے صحابہ سے، تو ان کے میں بھی ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر کہ آپ ان کو بات سمجھائیں گے۔ یہی 4، تلاوت کتاب بھی ہے، شریعت، طریقت اور سیاست بھی ہے، 4 چیزیں یہ کام کرنا آپ کا آخرین کے لیے بھی ہے، یہ صرف امیین کے لیے نہیں، دنیا بھر کی تمام اقوام کے لیے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عربوں میں وہ اہلیت اور صلاحیت تزکیہ اور تعلیم اور ریاست کی نہیں رہی بنو عباس کے زمانے میں، تو یہ ذمہ داری ایرانیوں نے سنبھال لی، ان کے اثرات اس پر آئے، پھر عثمانیوں نے سنبھال لی، اور پھر مولانا سندھی جیسے ترتیب بناتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے کوفہ اور بصرہ مرکز بنا، شام مرکز بنا، دمشق مرکز رہا، پھر دونوں کا اجتماعی مرکز بنو عباس نے بغداد بنایا، پھر بغداد سے کیا ہے ایک طرف ادھر اندلس اور ادھر چلا گیا، اور پھر قسطنطنیہ پہنچا، اور پھر بغداد سے ہی کابل، اور کابل سے ہوتا ہوا دلی پہنچ گیا۔ تو یہ مراکز قائم کیے دنیا بھر میں، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، 4 شعبوں کے ماہرین قراء اور تلاوت کرنے والے، اسی طریقے سے تزکیہ قلوب کرنے والے مشائخ، اسی طریقے سے دین کی سکھانے والے شریعت کے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، اور پھر سیاستدان اور حکمران، خلفاء، جو انبیاء علیہم السلام کی سیاسی وراثت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے، دنیا بھر میں پھیل کر آخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں اسی آیت سے معلوم ہوا کہ تمام اقوام عالم کی طرف حضور مبعوث ہوئے، اور ہر قوم اپنی قومی دائرے کے اندر اپنا قومی نظام بنائے ان بنیادی اساسی اصولوں پر جو ان 4 طریقوں سے معلوم ہوئے، شریعت، طریقت اور سیاست، اس کے مطابق اپنا نظام بنا کر ان امیین کے ساتھ، عربوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملحق کر لیں۔
الحاق ان کے ساتھ کریں، وہ جو اولین جماعت صحابہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ تک خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کو معیار بنا کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ خلافت عمومی ضروری نہیں ہے کہ بنو امیہ، بنو عباس، بنو عثمان نے اپنے اپنے علاقوں اور دائروں میں جو کام کیا وہ تمام اقوام عالم اپنے لیے مسلط کریں، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خلافت راشدہ کو معیار بنائیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازمی ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ تو یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، خلافت خاصہ جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے، یہ معیار ہے، اس کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ ہاں جی، بعد میں تو بہت ساری آمیزشیں ہو گئی ہوں گی، ہاں جی، ادھر ادھر تعلقات ہو گئے ہوں گے، لیکن تعلیم و تربیت کا معیار اعلیٰ ترین رکھنا ہے تو اس کو بنیاد بنانا ہوگا۔ اور اس پورے دورانیے کا سب سے مرکزی فرد جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کی سیاست، انہی کا تزکیہ، انہی کا ہاں جی اپنا شریعت اور تلاوت اور سیاسی نظم و نسق انہی کا معتبر ہوگا۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحب نے ہاں جی اس خلفائے راشدین کا جو مرکزی نظام جس نے قائم کیا ہے عمر فاروق، ان کی سیاست پر ایک رسالہ لکھا، ان کے تزکیہ اور طریقت پر لکھا، اور ان کی شریعت کے قوانین کی بنیاد پر ایک رسالہ لکھا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، شروع میں بھی العزیز الحکیم کہا، اور اس آیت کے آخر میں بھی فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ انتہائی زبردست، طاقتور، حکمت والا ہے۔ تو خاص طور پر سیاسی طاقت عزیز و حکیم کی صفت کا مظہر ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے تمہیں کام کرنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے یہ عنایت کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اہلیت اور صلاحیت ہے اس پر اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ اس کو یہ چاروں چیزیں وہ من و عن سیکھ لے اور اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرے، تلاوت بھی صحیح قرات کے ساتھ کرے، تعلیم کتاب بھی کرے، تزکیہ بھی کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور عقل بندی سے لے کر غلبہ دین کا راستہ بھی ہموار کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن حکیم نے یہ بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ یہ چاروں کا ایک مکمل پیکج ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر غلبہ دین کا کردار ادا کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کم کر دیا یا ان چاروں کو نظر انداز کر دیا تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ قرآن نے اس حوالے سے دو مثالیں دی ہیں، ایک یہودیوں کی اور ایک خود مسلمانوں کی۔ حضور کے زمانے میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوا اس تناظر میں دو مثالیں دی ہیں کہ ان چاروں کے مکمل پیکج میں جس نے بھی کوتاہی کی وہ نقصان اٹھایا۔ چنانچہ پہلی مثال دی یہودیوں کی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی، اور تورات کے لیے بھی یہی احکامات تھے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جی انہی کاموں کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ یہ وہی پیغام ہے، تجلی طور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اور اس کا پورا پیکج یہی تھا۔ ان کو تورات ان کے ذمے سونپی گئی، ثم لم یحملوہا، انہوں نے اس کو پورے طور پر قبول نہیں کیا۔ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تورات والا کہتے ہیں، لیکن اس کے وہ تمام ضروری تقاضے جو چاروں دائروں میں ہونے چاہیے تھے اس کا کما حق اس کا پاس نہیں رکھا، اسے اٹھایا نہیں، یعنی وہ تمام باتیں خود سیکھ کر اس کے مطابق یہ تربیت یافتہ نہیں بنے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحماری، جیسا کہ گدھا ہو، گدھے کی مثال کہ یحمل اسفارا، کہ جس نے بڑی کتابیں گدھوں کے اوپر لدی ہوئی ہوں۔ اسفار صفر کی جمع ہے، اور صفر تورات کے جو 4 حصے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اسفار صفر ویسے کتاب کے معنی میں بھی ہے مطلق، لیکن ان کے ہاں تو باقاعدہ اصطلاح ہے صفر، ہاں جی، صفر استثناء، صفر
ہاں جی تخلیق وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسفار جو ہیں کتابیں، تو ایسے کہ تورات کے اسفار یعنی اس کی کتابیں ان کے اوپر لدی ہوئی ہیں، گدھوں کے اوپر۔ گدھے کے اوپر چاہے ہیرے جواہرات لاد رکھے ہوں یا گدھے کے اوپر مٹی لاد رکھی ہو، اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گدھے ہیرے جواہرات لے کر جا رہے ہوں تو گدھا اس سے کوئی قیمتی تھوڑی ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے گدھے ہیں یہودی لوگ اور یہودیوں کے علماء اور احبار کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں تورات کی، تورات کے حافظ ہیں، ہاں جی عالم ہیں، جانتے ہیں کہ لکھا کیا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے۔ تو ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہی ہے، خود تورات پر بھی عمل نہیں کر رہی۔ اور پھر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کے اوپر تورات تو لدی ہوئی ہے، لیکن تورات میں جو آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کتاب مقدس جو اسی تورات اور انجیل کا جامع ترین ایڈیشن ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم کی بات ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو اور علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس کا علم تو کہے کہ یہ ناقص بلڈنگ ہے، اس کو پاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفادات اور پیسے کہیں کہ نہیں ایسی ناقص بلڈنگ کو پاس کیا جا سکتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹوٹی پھوٹی ناقص میٹیریل والی سڑک پاس کر دی تو اس سے بڑا خرابی کیا ہوگی؟ ایک ڈاکٹر کو علم ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کا یہ علاج ہے، لیکن اس علاج کے بجائے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی دوائیاں اس پر تھوپتا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایک سیاست دان ہے، جانتا ہے کہ سیاست کے لازمی تقاضے یہ ہیں، علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا مفاد کے لیے کہ اگر صحیح کام کروں گا تو مجھے فلانا نفع حاصل نہیں ہوگا، فلانا فراڈ میرا نہیں چل سکے گا۔ جی ایک مولوی اور مفتی ہے، عالم ہے، علم جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان احکامات کی پاسداری نہیں کرتا تو گدھا ہے، اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کہ علماء مت بنو، اس طرح تمہیں نہیں بننا چاہیے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین ھادوا، آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں کو کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ، ان لوگوں کا گمان تھا یہودیوں کا کہ ہم تو پہلے اللہ کے اولیاء ہیں، ہم تورات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کی، اللہ کے ولی ہیں، تو ہم باقی انسانیت کو چھوڑو، آپ دعوت دو باقی لوگوں کو، عربوں کو دعوت دو، امیین کو دعوت دو، ہم تو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں۔ جی جیسے متکبر علماء سو کہتے ہیں کہ ہمیں انقلاب کی دعوت کیوں دیتے ہو، لوگوں کو دعوت دو، ہم تو پڑھے لکھے، ہم نے تو 8 10 20 سال اتنی کتابیں فتوے کی اور فلاں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، ہم تو علامت الدار ہے خود، جی ہم تو اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر تم اولیاء اللہ ہو من دون الناس تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اللہ کے ولی کو تو مر کر سیدھا جلدی شوق ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچے، جنت میں پہنچے، تو ذرا موت تو اختیار کرو تم۔ تو ان کو دیکھو کیسی مردنی چھائے گی، ان کی ولایت شلایت سب بھول جائیں گے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم نے بڑے علم حاصل کیا ہوا ہے، بڑی تورات پڑھی ہوئی ہے، بڑی یہودیوں کا علم حاصل کیا ہوا ہے، تم نے بہت علامت الدہر ہو، تو ذرا سوچو، موت قبول کرنے کے لیے ذرا تمنا تو کرو، خواہش تو کرو۔ فتمنوا الموت، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ موت کی تمنا سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر مفسرین تو کہہ دیتے ہیں کہ جی موت کی تمنا کرو، اللہ میں مجھے موت دے دے۔ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، بات جہاد و قتال کی ہو رہی ہے کہ موت قبول کر کے ان لوگوں کے خلاف جو دنیا میں ظلم برپا کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف اقدامات کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلو۔ کیوں اپنے کونوں کھدروں میں اور اپنے مذہبی عبادت گاہوں کے اندر چھپے بیٹھے ہو؟ ظلم پھیل رہا ہے، سامراجیت غالب ہے،
پوری دنیا میں انسانیت مصیبت میں ہے تو ذرا تم اولیاء اللہ ہو تو تمہیں تو اب کیا فکر ہے؟ اس لیے انقلاب کے لیے میدان میں نکلو، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، کیا ہوا سامراج کے مارنے سے تم مر جاؤ گے، ظالم تمہیں جیل میں ڈالے گا، تمہیں اذیتیں دے گا، تکلیفیں دے گا، قتل کر دے گا، تو ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم اگر یہ موت قبول کر لو تو کیا حرج کی بات ہے؟ فتمنوا الموت، جہاد کرو، غلبہ دین کے لیے کام کرو، کیوں مغلوبیت اختیار کر کے اپنے کونوں کھدروں میں اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے عبادت گاہوں اور درس گاہوں کا حصہ بنے ہوئے ہو؟ باہر نکلو میدان میں، حکمت اور عقل و شعور کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قرآن کہتا ہے بات یہ ہے کہ ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی جہاد اور قتال کے لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان نے جو اس سے پہلے کرتوت کیے ہوئے ہیں، جو ظلم کیا ہوا ہے، جو خود یہ مفادات اٹھاتے رہے ہیں، یہ جو پہلے سامراج کے ایجنٹ رہے ہیں، اس کے ٹکڑوں پر پلٹتے رہے ہیں، ان کے ڈالر اور ریال کھاتے رہے ہیں، تو یہ کیسے موت کی تمنا کریں گے؟ یہ کیسے مقابلے اور میدان میں آئیں گے؟ جی، ایک آدمی جو موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ موت مانگے کہ مجھے یہیں پر موت آ جائے، تو یہ تو کوئی عقلی بات نہیں ہے۔ اور بما قدمت ایدیہم کا کیا اسے احساس؟ بات یہاں موت کی یہی ہے کہ جن سے مفادات اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے لیے تم کام کرتے رہے ہو، جو کرتوت تم نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں ظلم اور زیادتی کے، تم بھی تو انسانوں پر وہی ظلم کرتے رہے ہو۔ وہ اگر سیاست کی بنیاد پر ظلم کر رہے ہیں تو تم کتاب اللہ بیچ کر کیا ہے مفادات اٹھاتے رہے ہو، تو تم بھی تو ان کے پیٹی بھرا ہو، تو تم کبھی کیسے موت کی تمنا کیسے کرو گے؟ تم ان کے خلاف کیسے جہاد کرو گے؟ اس لیے جب وہ کہے تو پھر تو جہاد ہے، اور جب وہ کہے کہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے، جی، تو پیچھے دبک کر سارے اپنے اپنے درس گاہوں اور عبادت گاہوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ اب کوئی جہاد کی ضرورت نہیں۔ اب کیوں نہیں میدان میں آتے؟ جب خود امریکہ بدماش مقابلے پر آ گیا تو اب وہاں نہ ریال ہے، نہ ڈالر ہے، نہ سب کچھ ہے، بلکہ یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، مدرسے بھی بند ہو جائیں گے اگر اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ جی، تو یہ بڑی قرآن حکیم نے بنیادی بات فرمائی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کس نے کون کون سا ظلم کیا ہوا ہے۔ قل، کہہ دیجیے آپ ان سے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، اس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں ضرور پکڑ کر رہے گی۔ آج تم جہاد و قتال سے، دشمن کے مقابلے میں کام کرنے سے، دین کے غلبے کے اس راستے سے رک رہے ہو، اس وجہ سے کہ موت نہ آ جائے۔ تو قرآن نے کہا تمہیں جہاں بھی تم ہوگے، چاہے بروجم مشیدہ، بہت بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اس کا تعلق بھی وہاں جو موت کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی جہاد و قتال کے تناظر میں ہے، اسی تناظر میں ان آیات کی تشریح ہوگی نا۔ تمنی موت کی جو ہے یہ بحث بیٹھے ہوئے بحث تمنا کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں بھی ہوگے، جن مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوگے، تو فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات باری تعالیٰ کی طرف جو غیب و شہادت کا عالم، اس کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہارے کرتوت کیا تھے، وہ سب تمہیں علم نشرہ کر دے گا، بالکل واضح طور پر بیان کر دے گا۔ یہ تو یہودیوں کی مثال دی، اور ایک واقعہ منافقین کا اور کمزور مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ قرآن حکیم نے اس کی بھی نشاندہی کر دی کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، مکمل پیکج پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ مانو اور کچھ نہ مانو اور چلے جاؤ اٹھ کر یہاں سے۔ سب سے پہلے تو بنیادی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ چار باتیں سکھانے کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا ہے، اجتماعیت کا دن ہے۔ تمام لوگوں کو ساتویں دن ایک جگہ جمع کر کے یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار باتوں کی تعلیم و تربیت نبی نے دینی ہے۔ اس کے لیے خطبے جمعے کے 2 مقرر کیے گئے ہیں۔
نماز کی 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہیں اسی سکھانے کے لیے کہ ان خطبوں کے ذریعے سے تمہاری تعلیم و تربیت، تمہارے دلوں کا تزکیہ اور تمہیں حکمت اور سیاست سکھائی جائے۔ تو جب بھی جمعے کے دن تمہیں اس کام کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کی قانون پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، سرکاری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کا فرمان شاہی پڑھ کر سنا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ احکامات ہیں، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ پھر اس عمل کرنے کے طریقے بتلا رہا ہے رسول، حکمت، تزکیہ۔ خطبے کا مقصد یہ ہے کہ جو جمع ہونے والے ہیں ان کے دلوں کو کھینچ کر ان کے دلوں میں پاکیزگی پیدا کرے، ان کے عقل، قلب اور ان کی جو نفس ہے اس کو اصلاح یافتہ بنائے، ان کا زنگ اور ان کی چیزیں دور کرے۔ یہ خطبے کا مقصد ہے۔ یہ جمعہ اس لیے قائم کیا گیا ہے۔ تو تعلیم و تزکیے کی تربیت کا جب عمل آئے تو دوڑتے ہوئے آؤ، فسعوا۔ ہاں جی، دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس دوڑ لگا کر آئے، مطلب تیاری کرو۔ اس سے پہلے جیسے ہی اذان ہو جائے تو تم وہاں فوری طور پر تیار ہو کر مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ وزار البیع، بازار کھلے ہوئے ہیں تو بیع، خرید و فروخت بند کر دو، پابندی ہے۔ اس وقت تمہیں اس اجتماع گاہ میں آنا ہے، اجتماعی تعلیم و تربیت سیکھنی ہے، یہ پوری باتیں سیکھنی ہے شریعت، طریقت اور سیاست کی۔ اس لیے جمعے کا ایک وقت مقرر کر دیا، جمعے کا دن، کہ جس میں اجتماع ہوگا اور اس اجتماع میں یہ ساری باتیں سیکھی سکھائی جائیں گی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس کی علمی اہمیت ہے، اگر تم یہ علم حاصل کر لو تو تمہارے لیے بڑی بہتر بات ہے کہ یہ جو جمعے کے دن جامع مسجد میں جمع کر کے تمہیں خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کے بنیادی امور یہ 4 ہوں گے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کے جمعے آگ لگانے کے لیے ہوں، فرقہ واریت بھڑکانے کے لیے ہوں، ادھر ادھر کی لایانی تقریروں کے لیے ہوں، عقل سکھانے، حکمت سکھانے، شریعت بتلانے، تزکیہ کرنے اور قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے لیے ہیں کہ تاکہ دلوں پر اس کا اثر ہو۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علمی طور پر ان 4 باتوں کو سیکھ سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے منبر رسول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں جو مجمع عام میں کی گئیں تو تمام صحابہ کے قلوب پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا تھا۔ جمعے کی ہر جمعہ تعلیم و تزکیہ اور تربیت کے اگلے پہلوؤں کو واضح کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھیے، خلفائے راشدین کے خطبات پڑھیے، ہاں جی، تو وہ خطبات شاہکار ہیں تعلیم و تربیت کے ان 4 امور کے۔ سیاست بھی سکھائی جا رہی ہے، شریعت بھی سکھائی جا رہی ہے، طریقت بھی سکھائی جا رہی ہے، تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ بھی سکھلایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم نے سیکھ لیا، اب مسجد میں ہی بیٹھے مت رہو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ جو تو وقت مقرر تھا اس میں بیعت چھوڑ دو۔ ڈسپلن اور تنظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت جو تنظیمی پروگرام ہوگا اس میں بر وقت پہنچنا ہے، اور جب وہ مکمل کرو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، ہاں جی، وہاں اپنا رزق تلاش کرو، اپنا کاروبار کرو، دھندا کرو، خرید و فروخت کرو، جو کام کر رہے ہو تو کرو۔ ایسی تعلیم کہ جس میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر بند ہو جائے، یہ طریقہ کار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ لوگ اصحاب صفہ کی بنیاد پر مدارس اور تعلیم گاہوں کی بڑی فضیلت بتلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اصحاب صفہ تھے ہی کتنے، جی 70 صحابہ تھے اصحاب صفہ کے، یا چند اور ملا کر کوئی 100 150 200 تھے۔ 1,24,000 میں سے 100 150 200 300 صحابہ، وہ تو نمونہ اور معیار بنائے جائیں۔ اور وہ جو 1 لاکھ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، اس کا انداز تو یہی تھا کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن خطبہ، اور درمیان میں اگر موجود ہوں تو ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت جس کے پاس وقت ہو تو وہ آئے اور تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے کہا، وہ جمعرات کے دن واعظ کہتے تھے، تقریر کرتے تھے، کیونکہ حکمران نہیں تھے۔
حضرت عمر نے کہا تھا کہ ولی قارہا من تولا ہارہا، جو اس کی گرمی ہے، حکمرانی کی ایک گرمی ہوتی ہے، جس کے سپرد ہے اسی کے سپرد کرتے رہنا، تو فیصلے مت کرنا، تو معلم ہے، تعلیم و تربیت ہے، تیرا کرنا تیرا کام ہے۔ تو حکمران بنا کر، گورنر کوفے کا بنا کر بھیجا تھا عمار ابن یاسر کو، اور ان کے ساتھ وزیر اور معلم بنا کر بھیجا تھا عبداللہ ابن مسعود کو۔ عمار بن یاسر سے کہا کہ سیکھنا ان سے سیکھنا علم، اور اس علم کو آگے یہ تمہارے وزیر ہیں، ان کی بات نظر انداز نہ کرنا۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تمہارے اندر انتظامی بات نہیں ہے، تم تعلیم دینا، علم اور فقاہت تمہارا کام ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں میں خطاب فرماتے تھے، واعظ کہتے تھے۔ تو بخاری میں روایت ہے کہ لوگوں نے شوق ہوتا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ روزانہ درس دیا کریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن دیتے تھے، کیوں؟ اس سے زیادہ ہو تو لوگ اکتا جائیں گے، کام کاج چھوڑنا پڑے گا، اپنے دھندے کو چھوڑ کر آئیں گے۔ اور اگر روزانہ ہی واعظ ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا اتنا اثر نہیں ہوتا، وقفے کے ساتھ ہو تو حضور وقفہ قائم کرتے تھے، اس کے بعد اپنی بات بیان کرتے تھے۔ یتخولہم بالموعظۃ، واعظ و نصیحت کے اندر وقفہ دے کر نصیحت کرتے تھے۔ امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا ہے، کیونکہ روز ہی اگر بات کہی جائے تو پھر تو کیا اس کا اثر اور تعلیم و تربیت پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ اگر نماز مکمل ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ گھروں میں جا کر باہر بیٹھو اور ادھر ادھر کی کام کرو، فانتشروا فی الارض، دکانیں کھولو، بازار کھولو، اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس کے اندر رہتے بھی واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، خرید و فروخت، لین دین، ملازمت، کاروبار، اس میں بھی تو اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرو اور قلب سے ذکر کرو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو وہ ہیں کہ جن کو تجارت اور باقی تمام چیزیں ان کو نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے۔ تو دل سے ذکر کرنا، زبان سے اور اپنے جسم سے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا، نظم و نسق قائم کیا کہ جمعہ کا دن ہے جس میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کرنی، ان چاروں باتوں کو۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد وہ واقعہ ذکر کر دیا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی غذا کی قلت تھی، باہر تاجروں کے جب قافلے آتے تھے تو اس کا اعلان کیا جاتا تھا، کوئی ڈھول پیٹ کر کوئی کسی طریقے سے اعلان ہوتا تھا کہ فلانے منڈی میں فلانا مال آ گیا ہے، تو لوگ خریدنا نہیں کر جائے۔ تو عین اسی وقت پہ جب خطبہ دے رہے ہیں تو وہ ڈھول کی بج گئی کہ فلانا قافلہ غلہ لے کر آ گیا، تو سبھی بھاگ گئے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور سب کے سب لوگ چلے گئے، صرف 12 آدمی بچے، جن میں 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور باقی ان کے ساتھ 8 آدمی، باقی سب نکل کر اپنے تجارت اور خرید و فروخت کے لیے، کہ کہیں مال شارٹ نہ ہو جائے، ہمیں ملے نہ، تو سب گندم خریدنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، خرید و فروخت کا معاملہ، او لہون، یا کوئی کھیل تماشا، کیونکہ یہ جو ڈھول کی بجنا یہ لہو ہے، لہو ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جو فضول اور لغو ہو، تو لہو کا عمل منافقین سے ہے، اور جو سچے مسلمان بھی تھے انہوں نے تجارت کی نیت سے کہ خرید و فروخت اور لین دین کرنا کون سا برا ہے، اپنے گھر کی روٹی روزی کے لیے گندم خریدنے جانا ہے، تو تجارتاً او لہون، اس کے لیے جب بھی وہ دیکھتے ہیں تو انفضوا الیہا، تجھے چھوڑ کر، ترکو کا بترکو کا قائما، تجھے کھڑا چھوڑ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھاگ جاتے ہیں اس تجارت کی طرف، اس کھیل تماشے کی طرف، بترکو کا قائما، اور آپ کھڑے ہیں اکیلے، 12 آدمی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب بعض روایات میں تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں جمعے کی نماز پہلے ہو جاتی تھی، خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا جاتا تھا، تو نماز میں تو تھے سارے،
لیکن خطبہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو حضور نے خطبہ دیا، درمیان میں تجارت کا اعلان ہو گیا، سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن اگر خطبہ پہلے بھی ہو تو لوگوں کا خیال تھا کہ خطبہ لمبا ہونا ہے تعلیم و تربیت کا، تو جائیں گے جلدی جلدی خرید کر واپس پھر نماز کے وقت میں پہنچ جائیں گے اگر خطبہ پہلے بھی ہو۔ بہرحال یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، یہ ڈسپلن توڑنا تھا، یہ گویا کہ ایسے ہی تھا جیسے یہودیوں پر تورات آئی تھی اور انہوں نے اس تورات کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا۔ یہاں کتاب اللہ آئی تو ایک اعراض کی ایک شکل، منافقین نے تو نفاق سے، اور مومنین کو ابھی پتہ نہیں تھا، ان کی پہلی حرکت تھی یہ کہ انہوں نے یہ کام کیا، تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کر کے ان کی اس غلطی اور کوتاہی کی نشاندہی کی۔ کہا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے، یہ جو تمہارا تربیت و تزکیے کا پروگرام ہم نے مقرر کیا ہے، تلاوت کا، تزکیے کا، تعلیم کتاب کا، یہ خیر، یہ زیادہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت اور خرید و فروخت سے۔ اس لیے یہ جو وقت مقرر ہے کہ زوال سے لے کر اور اس پورے جمعے کے اختتام تک، اس وقت میں تمہیں خرید و فروخت لین دین نہیں کرنا، اس لیے فقہی قانون کے تحت پابندی لگا دی کہ اس وقت کاروبار کرنا ممنوع ہے۔ یہ ہر آدمی کو تیاری کر کے جمعے کے مجمع میں آنا ضروری ہے، اور آنے کے لیے واضح کر دیا کہ ایک اجتماع گاہ میں آ رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، تو پسینے کی بدبو سے معاملات خراب نہ ہوں تو غسل کر کے آئیں۔ اتنی اہمیت کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران آ کر بیٹھ گئے، آخر میں بالکل جہاں دروازہ تھا مسجد نبوی کا وہاں بیٹھے۔ عمر فاروق کی نظر پڑ گئی اور فوراً خطبہ چھوڑا اور کہا ما بال اقوام، کیا لوگوں کو ہو گیا کہ وہ جمعے کے دن خطبے کے دوران آتے ہیں؟ براہ راست عثمان کو کیا ہے گویا کہ مخاطب کیا۔ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر درخواست کی کہ معاملہ یہ ہے کہ اذان کی آواز میں نے بازار میں سنی، خرید و فروخت کر رہا تھا اور وہاں سے میں دوڑا چلا آ رہا ہوں، صرف وضو کیا ہے یہاں پہنچا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا کیا بھی صرف وضو ہے؟ جی، ایک تو دیر سے آئے اور دوسرا وضو کر کے آئے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ؟ تو غسل کی اہمیت بھی واضح کر دی، یہ تعلیم و تربیت ہے۔ جی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور عمر فاروق نے بھی خطبے کے جمعے کے دوران، اس لیے خطیب کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو خطبے کے دوران کوئی حکم دینا چاہے، کسی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں خزر پزر کریں۔ وہاں تو جب خطبہ ہو تو انہیں پوری توجہ سے سننا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر کسی آدمی نے بیٹھا ہوا خطبہ سن رہا ہے، دوسرا کوئی آدمی بول رہا ہے، تو اس کو اگر اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو فقط لغوتا، تو تم نے لغو بات کہی ہے، یہ فضول بات کہی ہے، تمہارا حق نہیں ہے بولنے کا، اس کو خود رکنا چاہیے۔ جی، تو بولنے سے روکا اسی لیے ہے کہ تعلیم و تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ کلاس روم میں سارے طالب علم بولتے رہیں، باتیں گپے کر رہے ہوں تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو سننا تو فاستمعوا لہ انصتوا، اور خاموش ہو جائیں اور پھر توجہ سے سنیں گے تو یہ تعلیم و تربیت حاصل ہوگی۔ تو کہا جو ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ خیر الرازقین کی آیت کا تعلق اسی سے ہے کہ پہلے وہ جو اللہ کی طرف سے خیر ہے اسے قبول کرو گے۔ ماشاءاللہ اللہ کا حکم توڑ کر مکان کے اوپر لکھوائیں گے واللہ خیر الرازقین، دکان کے اوپر لکھوائیں گے واللہ خیر الرازقین۔ اس سے پہلے والی آیت میں تو پڑھ لیا کریں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے، یعنی یہ جو تزکیہ قلوب ہے، یہ جو صحیح طریقے سے کیا ہے تعلیم کتاب ہے، یہ جو اس کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد ہے، وہ تمام، اور اس کے بعد پھر واللہ خیر الرازقین ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو رزق کے پیچھے کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت سے غفلت قابل برداشت نہیں ہے۔ تو جو واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس کے تناظر میں انہیں سمجھا دیا گیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ مکمل اس پیکج پر جو جمعے کے دن کا ہے
جماعت قائم کرنے کا ہے، اجتماعیت قائم کرنے کا ہے حکمت کے اصول پر، اس کو من و عن مکمل طور پر قبول کرنا ہے۔ ادھوری بات نہیں کہ نماز تو پڑھ لی اور خطبہ نہیں سنا، جی بات نہیں توجہ سے سنی، تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی، ایسا نہیں۔ جو شیڈول جاری ہو گیا، جو حکم دے دیا گیا ہے، اس کے مطابق اپنا کام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اجمعین۔